اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائه المعتدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صلوات. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں بلادت سعادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑے اچھے اشعار آپ حضرات مجھے وہ سماعت فرما رہے تھے. مختصراً میں بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کرتا ہوا چلوں کہ جس امام کی ولادت و سعادت کی شب ہے وہ امام کے جن کو امام حسن مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ مشابہ تھے اپنے نانا رسول خدا سے. سب سے زیادہ مشابہت اگر ائمہ معصومین میں رکھتا تھا تو وہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے. اور یہ وہ امام ہے کہ جہاں کے اوپر تمام کے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کریم ہیں، سخی ہیں، لیکن اتنے کریم اور اتنے سخی ہیں کہ اگر ان کے گھر سے ایک روٹیاں بھی چلی جائے تو پروردگار عالم کی طرف سے پورا سیرِ دہر نازل ہو جاتا ہے. یہ اتنا کریم اتنا سخی گھرانہ ہے. ایسے کریم اور سخی گھرانے میں اگر کسی کو کریم اہل بیت کا لقب ملا ہے تو وہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. یہ کریم اہل بیت یہ امتیاز ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا. آپ دیکھیں کہ یہی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ کتنے کریم اور کتنے سخی ہیں کہ علامہ ہلی کے بھائی ریاض الدین ہلی یہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو اس حق کی قسم ہے یعنی کہ جس چیز کو یعنی امامت کو بغیر کسی کی سفارش کے پروردگار عالم نے آپ کو عطا کر دیا ہے، اور جو تمام فضائل و کمالات آپ کو عطا کیے ہیں اس کے حق کی قسم آپ کو دیتا ہوں کہ میرا ایک دشمن ہے جو بہت سخت دلیل دشمن ہے. میرا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ نہ تو بچوں کو دیکھتا ہے، اگر آ جائے تو نہ تو وہ بچوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی بوڑھوں کے اوپر رحم کرتا ہے. اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا دشمن ہے. آپ مجھے اس دشمن سے نجات دلا دیجئے. وہ آیا اور آنے کے بعد امام کو امامت کے حق کی قسم دے رہا ہے کہ آپ مجھے میرے دشمن سے نجات دلا دیجئے، اس کے ظلم سے مجھے بچا دیجئے. امام علیہ السلام جب اس کا یہ جملہ سنا ہے، امام تکیہ لگائے جو بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ امام بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا دشمن ہے کون جو تم میرے امامت کی آپ کی قسم دے رہے ہو؟ آخر تمہارا دشمن ہے کون؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مولا میرا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ فقر و محتاجی، کہ جب یہ ایسا دشمن ہے کہ کسی کے اوپر اگر آ جائے تو نہ بچوں کو دیکھتا ہے نہ بوڑھوں کو دیکھتا ہے. جیسے ہی امام نے یہ سنا اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ حجرے کے اندر دیکھو جتنا درہم و دینار رکھا ہوا ہے لے کر کے آؤ. گیا ہے غلام، جانے کے بعد حجرے سے 5000 درہم لے کر کے آیا ہے. امام نے اس کے ہاتھوں پر رکھ کر کے فرمایا کہ تم نے جو قسم مجھے دی ہے اس قسم کے حق کی قسم، جب بھی یہ دشمن تمہارے اوپر ظلم کرنا چاہے تو میرے پاس چلے آنا. سبحان اللہ. جب بھی یہ دشمن تمہارے اوپر ظلم کرنے کے لیے آئے تو میرے پاس چلے آنا، میں تمہاری اس دشمن سے حفاظت کر دوں گا.
یعنی جب بھی تمہیں فقر و محتاجی ستائے تو میرے پاس چلے آ جانا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ ہے کریم اہل بیت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، جن کا دسترخوان پورے کے پورے سال جو ہے وہ چلا کرتا تھا۔ اور خود کیسا دسترخوان، ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا پیسہ ہو، نہیں، خود کی کمائی کا پیسہ ہوتا تھا امام کی۔ امام خود محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی پورے سال جو ہے وہ دسترخوان چلتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت ہے یا بیت المال ہے اور اس میں سے خود بھی لے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جب اسے حاکم شام نے بلایا ہے اور بلانے کے بعد چونکہ اس وقت جب سنا ہے کہ امام آنے والے ہیں، شام امام آنے والے ہیں، تو ایک چاہنے والے نے یہ نظر مانی تھی کہ جب میرا یہ فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے ایک جوتی بناؤں گا اور امام کی خدمت میں تحفے کے طور پہ پیش کروں گا۔ لہٰذا جب امام شام پہنچے ہیں اور جب اس کے دربار میں گئے ہیں تو ایک مرتبہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اپنے جاہو جلال میں بیٹھا ہوا تھا اور سارے کے سارے سپاہی ارد گرد اس کے کھڑے ہوئے تھے۔ اب امام جیسے ہی گئے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو ہے وہ درہم و دینار جو اس کے پاس تھے، ایک مرتبہ اس نے یہ اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس وقت آئے ہیں جبکہ میں نے سارا درہم و دینار جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے اور آپ اس وقت چلے آ رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ 2 تخت منگوائے جو سونے چاندی اور درہم و دینار سے بھرے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ کہا کہ ان کے خدمت میں یعنی امام کے خدمت میں پیش کیا جائے، اور جب امام کے خدمت میں پیش کر دیا ہے تو ایک مرتبہ سارے مجمع کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اب اتنے ہی میں جو اس نے نظر مانی تھی کہ میں جب امام آئیں گے تو میں اپنے ہاتھوں سے جوتیاں پہناؤں گا، اب وہ امام کے خدمت میں گیا اور جوتیوں کو پیش کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے جوتیاں امام کے قدموں میں پہنائی۔ اب جیسے ہی امام کے قدموں میں پہنائی ہے، جو درہم و دینار سے تشت بھرے ہوئے تھے، امام نے فرمایا کہ لے جائیے آج سے تیرا، یہ درہم و دینار سونے چاندی کے تشت یہ تیرے ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد اسے دینے کے بعد امام جانے لگے، پھر کچھ دور بڑھے تھے کہ پلٹ کر کے حاکم شام کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اگر تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ کا بیٹا یہ ہے امام حسن مصطفیٰ۔ چونکہ امام ہوتا ہے چاہے بچپنا ہو یا جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، وہ علم یا سارے صفات جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے یعنی اس دنیا میں لے کر کے آتا ہے۔ اگر پروردگار عالم جو ہے وہ عالم ہے تو یہ بھی عالم ہے، علم ادھر سے لے کر کے آتے۔ یہی تو ہوا تھا جب روم سے ایک شخص آیا، بادشاہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور جا کر کے جو مسلمانوں کا حاکم ہے اس لیے سوالات کرو، اور یہ جو اونٹوں کے اوپر سونے اور چاندی ہیرے جواہرات لدے ہوئے ہیں، جو ان سوالوں کا جواب دے دے گا اس کے حوالے کر دینا۔ وہ آیا سب سے پہلے حاکم شام کے دربار میں، وہاں سے ظاہر سی بات ہے کہ جب سوالوں کو پوچھنا شروع کیا ہے تو جہالت کے پسینے اس کے ماتھے پہ آ گئے، اس نے بتانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے وہ آیا ہے مدینے، اب دربار میں تو سوالوں کا جواب نہیں ملا، جب آیا ہے مدینے مولا کائنات کے پاس آیا ہے تو ایک مرتبہ مولا سے خود آ کر کے کہتا ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کی رعیت میں سے ہوں۔ مولا نے چہروں کو دیکھا، کہا فرمایا کہ تو نہ یہاں کا رہنے والا ہے نہ ہماری رعیت میں سے ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا مولا اس رات سے تو کوئی واقف نہیں تھا، آپ نے سچ کہا۔ امام نے فرمایا کہ تو بادشاہ روم کی طرف سے بھیجا گیا ہے، کچھ سوالوں کو دے کر کے بادشاہ روم نے بھیجا تھا، تو دربار میں گیا، وہاں سے جواب نہ ملا تو میرے پاس آیا۔ اس نے کہا خدا کی قسم آپ نے سچ کہا ہے، اور اس بات سے اس راز سے سوائے بادشاہ روم کے کوئی اور واقف نہ تھا، یا اللہ واقف تھا، مگر آپ جو ہے اس راز سے بھی واقف ہو گئے۔ امام نے فرمایا کہ یہ سوال میں بتاؤں یا تو خود ہی بتائے گا؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مولا بتائیے۔ امام نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ وہ جو میرا بچہ ٹہل رہا ہے، جا اور جا کر کے میرے بچے
से पूछ ले, यानी इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम की तरफ मुखातब किया। वो शख्स गया इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के पास और उस बच्चे से सवाल किया और कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इमाम का बचपना है। इमाम ने कहा कि तुझे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, तू कहे तो मैं तेरे सवाल भी बताऊँ और उन सवालों के जवाब भी बताऊँ। इमाम ने उसके सवाल भी बताए हैं और सवालों के जवाब भी बताए हैं। और इमाम ने फरमाया कि तेरे बादशाह ने ये कहा था, जिसका एक सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा सख्त चीज़ कौन है, या उससे सख्त क्या है, उससे सख्त क्या है। तो इमाम ने फरमाया, ये सवाल था। कहा कि हाँ बिल्कुल सही आपने फरमाया। इमाम ने फरमाया कि देख, सबसे सख्त चीज़ जो है वो पत्थर है, और उससे सख्त जो है वो लोहा है जो उस पत्थर को भी काट देता है, और लोहे से सख्त आग है जो उस पर लोहे को भी पिघला देती है, और आग से ज़्यादा सख्त पानी है जो उस आग को भी बुझा देती है, और पानी से ज़्यादा सख्त बादल है जो उस पानी को लिए हुए फिरता है, और बादल से ज़्यादा सख्त वो फरिश्ता है जो उसके ऊपर मामूर है, और फरिश्ते से ज़्यादा सख्त मौत है जो उसे भी आ लेगी, और उससे ज़्यादा सख्त जो है वो हुक्म परवरदिगार है कि जब हुक्म परवरदिगार आएगा तो वो सबसे ऊपर है, यानी सबसे आखिर में हुक्म परवरदिगार है। इमाम ने फरमाया कि ये तेरे सवालों के जवाब है। एक मरतबा उसने फरमाया कि आपने बिल्कुल सच जवाब दिया है और बिल्कुल सही जवाब दिया है, लिहाजा ये इमाम का बचपना था। तो जाहिर सी बात है कि इमाम होता वही है कि जो किसी भी मरहले और मकाम के ऊपर लाजवाब ना हो। भाई इमाम हम उसे ही मानते हैं कि जो किसी भी मरहले में लाजवाब ना हो, बल्कि जब भी कोई सवाल करे फौरन उसके सवालों का जवाब दे। आइए इसी के साथ हम खुदा से दुआ करते हैं। खुदा मोहम्मद वाले मोहम्मद जब शियान हैदर करार उनकी जान हमारे मोहम्मद वाले मोहम्मद जितने भी यहाँ मौजूद तकलीफ करना उनकी तमाम दिली जाए हाजतों को पूरा फरमाए, जो बीमार उनको शिफाए आमीन, जो मकरूज है उनके कर्ज़ों को अदा फरमाए। हमारे लाला के मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दुआ में सबसे खास दुआ ये है इमाम ज़माना अल्लाह ताला और शरीफ ताजीर अता फरमा, हम सब को उनकी आवाज़ में साथ मशहूर फरमा। जहाँ के नबी आवाज़ देने पर एक मतलब सूरह हम 3 मतलब